آئیے جی آئیے، آسان ترکیب کی تلاش میں ہے تو کچے قیمے کے نرم جوسی لذیذ قریشی کباب اس سے آسان ترکیب کے ساتھ کہیں نہیں ملیں گے، گارنٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مرحبا۔ فوڈ فنگامہ میں بہت بہت خوش آمدید۔ فوڈ فنگامہ ہے فن اینڈ ٹیسٹ کا خزانہ، جہاں بنتی ہیں نئی نئی ریسیپیز آپ کے لیے روزانہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں قریشی کباب کی بہت ہی زبردست سی ریسیپی۔ سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو۔ 4-5 ہری مرچیں لے لی ہیں اور انہیں باریکی سے چوپ کر لیا ہے۔ 2 عدد پیاز لے لیے ہیں، ان کو بھی اچھے سے چوپ کر لیا ہے۔ ان پیازوں کا جو پانی ہے اس کو ہم اچھے سے ڈرین کر لیں گے اور پیاز کو بالکل خشک کر لیں گے۔ اچھے کباب کے لیے یہ سٹیپ بہت ہی ضروری ہے۔ 1 کپ چنے کی دال کو بہت ہی اچھے سے دھو لیا ہے تاکہ کیمیکل اور ڈسٹ اس کے بالکل ریموو ہو جائیں، اور اسے دھوپ میں خشک کر لیا ہے، لیکن اس میں ہلکی نمی ابھی موجود ہے۔ اس کو ہم توے کے اوپر ڈرائی روسٹ کر لیں گے تاکہ اس کا کچا پن بھی ختم ہو جائے اور اس کی نمی بھی ختم ہو جائے۔ اب ہم اس کا پاؤڈر بنا لیں گے۔ آپ اس کی جگہ بھنے ہوئے چنے کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیسن استعمال کریں تو اسے توے پہ ضرور بھون لیجئے گا تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ یہاں پہ کچھ مثالیں لے لیے ہیں۔ 10 عدد لونگ ہیں، 1 چمچ ہے زیرے کا، 1 چمچ ہے کالی مرچ، 4-5 دار چینی کے ٹکڑے ہیں، 1 جائفل کا ٹکڑا ہے اور 2 جاوتریاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی۔ 4 عدد لی ہیں ہم نے بڑی کالی الائچیاں اور 1 بڑا چمچ لیا ہے دھنیے کا۔ تو یہ مسالہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کو ہم ڈرائی روسٹ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں گے۔ تو پاؤڈر اچھے سے ہم نے بنا لیا ہے اس کا۔ یہاں پہ لیا ہے ½ کلو بیف کا قیمہ۔ قیمہ بنوانے سے پہلے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جو اس کا گوشت ہے اسے اچھے سے دھو کے خشک کر لیں، تو پھر آپ کے کباب بہت ہی زبردست تیار ہوں گے۔ شامل کریں گے اس کے اندر پیاز اور سبز مرچیں۔ اس کے ساتھ ہی شامل کریں گے 1 چمچ نمک کا، 1 چمچ شامل کریں گے سرخ مرچ، 1 چمچ ½ چمچ ہلدی کا، اور دھنیے اور زیرے کو ڈرائی روسٹ کر کے ہم نے اس کا پاؤڈر بنا لیا، 2 چمچ اس کے شامل کیے، ½ چمچ کالی مرچ اور 1 چمچ لہسن کا پاؤڈر، 1 چمچ ادرک کا پاؤڈر۔ اب یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے 1 چمچ، اس مسالے کا ہم کباب میں شامل کر دیں گے اور باقی مسالہ محفوظ کر لیں گے۔ اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے۔ تو ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا کریں اور اسے سکپ بالکل بھی مت کیا کریں، کیونکہ ایک ایک سٹیپ بہت ہی اہم ہوتا ہے اور سکپنگ سے آپ کے سٹیپ مس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو سیم رزلٹ نہیں مل پاتا۔ تو اچھے سے ان تمام چیزوں کو ہم نے یکجان کر لینا ہے۔ تو جب تمام مسالہ جات یکجان ہو جائیں تو ہم اس میں یہ جو ہم نے دال کا پاؤڈر بنایا ہے وہ شامل کریں گے۔ 3 چمچ شامل کرتے ہیں اور اچھے سے مکس کرتے ہیں، اور ضرورت ہوئی تو پھر اور بھی شامل کریں گے۔ تو 2 چمچ مزید ہم اس میں دال کا پاؤڈر شامل کر رہے ہیں۔ تو ٹوٹل ½ کلو قیمے میں ہم نے 5 چمچ دال کا پاؤڈر شامل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو اچھا فلیور دینے کے لیے لیمن کا رس شامل کریں گے۔ 1 لیمن پورا ہم نے لے لیا ہے اور اس کا رس شامل کر لیا ہے۔ دھنیا اور پودینہ بھی آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے اویلیبل نہیں تھا تو ہم شامل نہیں کر پائے۔ اب ہاتھوں کو گریس کر کے اس طرح سے پورشنز لے لیں گے اور اچھے سے ان کو یکجان کر لیں گے، اور ایک سٹک لے لیں گے باربیکیو سٹک، اور اس پہ اچھے سے کباب بنانا شروع کریں گے اور کباب کو پھیلا لیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ باربیکیو سٹک نہ ہو تو آپ پینسل یا پین کو اچھے سے دھو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ بھی بہت اچھے کباب تیار ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ سٹک انسرٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اچھے سے کباب کو اوپر سے نیچے تک پھیلا لینا ہے تاکہ ایک ہی جیسا کباب تیار ہو اور کہیں سے موٹا اور کہیں سے پتلا نہ رہے۔ تو اگر آپ اس کباب کو سیخوں پر بھی بنائیں گے تو گارنٹی ہے کہ یہ سیخ سے کباب آپ کا بالکل بھی نہیں گرے گا انشاءاللہ۔ تمام کباب ہم نے اسی طرح تیار کر لیے ہیں، تمام کباب تیار ہیں۔ تو اب ہم
فرائنگ کی طرف چلتے ہیں. تو فرائنگ میں بھی کچھ چیزیں بہت اہم ہیں, ان کو ضرور فالو کیجیے گا. تھوڑا سا آئل لیا ہے اور یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے. جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہو اس میں کباب شامل کر دیں. تو کباب کو آپ نے ہلکی ہی آنچ پر فرائی کرنا ہے. اس سے آپ کے کباب نرم بھی رہیں گے اور جوسی بھی رہیں گے. اگر آپ نے آنچ تیز کی تو ایک تو کباب سخت ہو جائیں گے, دوسرا ان کے جل جانے کا بھی اندیشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ کچے ہی رہ جائیں. تو ایک پورشن کو تیار کرنے میں 7-8 منٹ لگ گئے ہیں اچھے سے کباب کو فرائی کرنے میں. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ ضرور فالو کیجیے گا تاکہ آپ کے بھی سیم ریزلٹس رہیں. تو اب ایک پورشن ہمارا تیار ہو گیا ہے, ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح باقی تمام کباب بھی ہم اچھے سے تیار کر لیں گے. تو کباب کے ساتھ یہاں پہ ہم نے بن پراٹھا بنایا ہے. اس بن پراٹھے کی جو ریسیپی ہے اس کا لنک ہم آئی بٹن میں دے دیں گے تاکہ آپ وہاں سے اس کو بنانا سیکھ لیں. تو یہ ان کبابوں کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تیار کی ہے دھنیے پودینے اور اس میں لہسن کی 2 پھلیاں ڈال کر ایک بہت ہی مزے کی چٹنی. تو ان تمام چیزوں کا میچ بہت ہی زبردست رہا ہے. تو جب بنیں گے اس طرح کے پکوان دل پکارے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہماری دعا ہے آپ رہیں خوش اور شادمان, دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہو آپ کی آسان, کبھی نہ آئے آپ پہ کوئی بھی امتحان, اللہ ہو آپ کا محافظ و نگہبان. فوڈ فنگامہ انشاءاللہ حاضر ہوگا لے کر نئی ریسیپی نیا عنوان. فوڈ فنگامہ کی ریسپیز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور فوڈ فنگامہ کو سبسکرائب کیجئے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.